ناظرین، پاکستان IMF کے چنگل سے، اس کے شکنجے سے کیسے باہر نکل رہا ہے، اس کی پکی سٹوری آ گئی ہے میرے پاس۔ یہ کوئی بیان بازی نہیں ہے، یہ کوئی محض نعرے بازی نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کی میں تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں اور اتھینٹک سورسز سے۔ اور پھر یہ کہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ ایک بڑی بزنس ڈیل میں جا رہا ہے، وہ کب ہو رہی ہے، اور سعودی عرب کے علاوہ اور کون سا اسلامی ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ سینکڑوں کی تعداد میں کمپنیوں کا بزنس آپس میں ہونے جا رہا ہے، معاہدے ہو گئے ہوئے ہیں، اس کا اعلان ہوگا۔ اور پھر یہ کہ PIA کے بعد کچھ اور بھی ہاتھ میں ہے جس کو نجی شعبے میں دینا، وہ کیا ہے؟ تو ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا مشترکہ بزنس فورم جو ہے، اس کا اجلاس 14 جنوری کو ریاض میں ہو رہا ہے، اور اس میں اب MOU جو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 11 مہینے پہلے والی حکومت عمران خان کے بعد اور اس کے بعد پھر اب تک دو دفعہ MOUs ہمارے سائن ہوئے ہیں۔ MOU ہوتے کیا ہیں؟ یہ کسی معاہدے سے پہلے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کسی معاملے پہ آپ کہیں کہ ایک چھوٹا معاہدہ کرتے ہیں، ایک سیمی معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کریں گے، لیکن پہلے ہم اپنی دوسری چیزیں دیکھ لیں کہ کیسے کریں گے، کیا شرائط ہوں گی، کون کس طرح سے پیمنٹ کرے گا اور کیا خریدے گا۔ سیدھی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر اس میں جو ماہرین ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ساری چیزیں سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جا کے معاہدہ ہو جاتا ہے۔ جب معاہدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ انہوں نے ایک سٹامپ پیپر کر لیا کہ اب ہم جناب اس کام میں ایک دوسرے کو، اور پھر پیمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مثلا ریکوڈیک ہے جو ہمارا اتنا بڑا، جہاں پہ معدنیات نکل رہی ہیں، سونا نکل رہا ہے، وہاں سے تانبا نکل رہا ہے، وہاں سے اور بہت سی معدنیات ہیں، اور پھر پورے بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کتنی زیادہ معدنیات ہیں، یعنی کہ وہ معدنیات، وہ منرلز جس کو پوری دنیا ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اور وہ پاکستان میں ہیں۔ پاکستان نے آج تک ان کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا، ان ٹچ، تو اب وہ نکلیں گی۔ تو اس میں اگر ہمارا معاہدہ ہوگا، میں مثال دے کے، یہ حقیقت بھی ہے اور اس کی مثال دے رہا ہوں، تو پھر کیا کرے گا سعودی عرب؟ ہم سے سائن کرے گا، یہ والے جو منرلز ہیں، یہ والا ایریا جو ہے، اس میں سے منرلز ہم نکالیں گے، اور آپ کو اتنے پیسے دیا کریں گے، اتنے پیسے ہم رکھا کریں گے، یعنی ہم منرلز ہم لے جائیں گے، اتنے پیسے آپ کو دیں گے۔ اسی طرح سعودی عرب میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔ سعودی عرب کی جو تیل نکل رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ ساری باہر کی کمپنیاں نکال رہی ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سعودی عرب کو پیسے دیتی ہیں۔ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ معاہدہ ہوگا کہ، اور اس کے ساتھ ہی پھر پیسہ آنا شروع ہو جائیں گے معاہدے کے بعد۔ تو یہ والے معاہدے ہونے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو میرے خیال بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کتنی بڑی یہ پیش رفت ہے کہ اب کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ بزنس فورم کا اجلاس جو 14 جنوری کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہوگا، وہاں پہ معاہدے ہوں گے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو خواجہ آصف نے پرسوں بات کی، لوگوں نے اسے، کسی نے سیریس لیا، کسی نے مذاق میں اڑا دیا، خیر وہ لوگوں کا اور خواجہ آصف کا معاملہ ہے۔ میں نے اس خبر کی جب تصدیق کی تو میں یہاں تک پہنچ گیا، یہ معاہدے بھی مجھے وہاں سے ہی ملے ہیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے، یہ ایک برطانیہ کا ایک خبر دینے والا ایک ادارہ ہے بڑا مشہور، اور اس کی خبریں بہت کم غلط ہوتی ہیں، اکثر صحیح ہوتی ہیں، رائٹرز کی یہ خبر ہے، اور اس نے صرف سعودی عرب سے بات نہیں کی، اس نے پاکستان کے حکام سے بھی بات کی ہے۔ تو اس نے خبر دی ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب نے جو $2 ارب دے رکھا ہے،
جو ایک عرصے سے ہمارے خزانے میں پڑا ہے، اسٹیٹ بینک میں پڑا ہے. اور وہ جو 2 ارب ڈالر ہے بیسیکلی وہ اس لیے دیا ہوا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ آپ کے اسٹیٹ بینک میں اتنے پیسے پڑے ہونے چاہیے پھر ہم قرض دیں گے. تو اس میں ہمیں چائنا نے بھی پیسے دیے ہوئے تھے 3 ارب ڈالر، اس نے 2 ارب ڈالر دیے تھے، 2 ارب ڈالر ہمیں یو اے ای نے دیے تھے تاکہ ہمارے بینک میں پیسے شو ہوں. بینک آئی ایم ایف ایک بینک ہے نا، وہ قرضہ ایسے تھوڑے دیتا ہے. قرضہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے یہ پہلے بتائیں. وہ جو انہوں نے ہماری دوستی میں، ہمارے پیار میں انہوں نے ہمیں 2 ارب ڈالر ہمارے خزانے میں رکھے ہوئے تھے، وہ ہر سال ان کو آگے کر دیتا تھا کہ ٹھیک ہے اور رکھ لیں، پھر رکھ لیں، پھر رکھ لیں. اب اس میں ہم ان کو اپنے طیارے بیچنے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ 2 ارب ڈالر بالآخر ہمارے ہو جائیں گے. ہم اس کے بدلے میں ان کو اپنے آزمودہ، اپنے شیر، اپنے ببر شیر، اپنے ہیرو طیارے JF-17 تھنڈر جس نے یہ جنگ جیتی ہے، وہ ان کو فروخت کرنے جا رہے ہیں. تو اب 2 ارب ڈالر تو یہ ہو گئے، حساب کرنے پہ آتے ہیں نا، حساب کر لیتے ہیں. 7 ارب ہم نے دینا ہے ٹوٹل آئی ایم ایف کا، اس کے منہ پہ مارنا ہے. وہ سنی ہوئی ہے نا بات، منہ پہ مارنا ہے، یہ حقیقت میں منہ پہ مارنا ہے اور مارنے کا وقت آ گیا ہے. 2 ارب ڈالر یہ اور 4.6 ارب ڈالر آذربائیجان ہم سے JF-17 تھنڈر 40 لیے ہیں اس نے، اور وہ پیسے کتنے دے رہا ہے ہمیں؟ 4 ارب 60 کروڑ ڈالر. کتنے ہو گئے جی؟ تقریباً 7 ارب ہو ہی گئے نا، 40 کم ہے. ٹھیک ہے، اب بتاؤں میں آپ یہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ یہ پورے ہی نہیں ہوں گے. آپ حساب کریں گے تو ہم بہت آگے نکل چکے ہوں گے. ہم نے یہی طیارے میانمار کو بھی بیچے. سیدھی سی بات ہے، حکومت نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کتنے میں بیچے ہیں. اب ظاہر ہے وہ بھی تو ڈالروں میں بیچے ہیں نا، کوئی کروڑوں ڈالر میں ہوں گے. اچھا تو معاملہ تو صرف 40 کروڑ کا ہے. لیکن اس سے بھی آگے چلتا ہوں، نائجیریا کو بھی بیچے، پھر ہم نے یہ عراق کو بھی بیچ دیے، اور اب لیبیا کو بھی بیچیں گے. لیبیا کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بھی ہمارا معاہدہ جو ہے وہ 4 ارب ڈالر کا ہوا ہے. اس میں صرف طیارے نہیں ہیں، اس میں باقی بھی ہے، ٹینک ہیں اس میں. حیدر ٹینک میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، بڑا مشہور ہمارا ٹینک ہے، وہ ان کو ہم بیچنے جا رہے ہیں. اور پھر اس میں مشاق طیارے ہیں، پھر ان کو ٹریننگ دینی ہے. یہ سارے کے پیسے 4 ارب ڈالر ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا. لیکن میں فوری پیسے جو ہمارے پاس آ جائیں گے جس سے وہ میں نے آپ کو 7 ارب پورے کر دیے، اس سے زیادہ ہی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مزید پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. بڑی ریکارڈ والی باتیں ہیں. آج ہی ہمارے وزیر نجکاری نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے بڑے ایئرپورٹس جو ہیں وہ نجی شعبے کو دینے جا رہے ہیں. اب ہمارے ایئرپورٹس ہیں اتنی بڑی جگہوں میں بنے ہوئے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، لمبی چوڑی ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اتنی بڑی بلڈنگز ہیں، لیکن وہ کمائی نہیں کر کے دے رہے. اور ایئرپورٹس کمائی کی جگہ ہے. تو جب اس کو پرائیویٹ شعبے میں دیں گے ہم، جس طرح ہم نے PIA دی ہے، تو وہ اس سے پھر پیسہ جنریٹ ہونا شروع ہوگا. تو اس سے ہمیں جی 700 ملین ڈالر مل رہے ہیں. 700 ملین ڈالر سے 1 ارب ڈالر کی ہمیں، اس نے کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکاری بندہ کہہ رہا ہے، 700 ملین ڈالر سے 1 ارب ڈالر تک ہمیں ان سے ملنے کی توقع ہے. یہ پھر اوپر ہو گیا نا، اب حساب چل رہا ہے نا آگے، 7 سے اوپر اور اس سے بھی اوپر. اس کے علاوہ جو میرے پاس خبر ہے وہ اور بھی اس سے بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کے 500 کمپنیوں نے ابھی جوائنٹ وینچرز پہ سائن کر دیے ہیں استنبول میں انہی دنوں. 500 کمپنیاں. اور وہ کمپنیاں کو چھوٹی کمپنیاں نہیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں سنیں. وہ IT کا کام کرتی ہیں، یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے ساری، جتنا انٹرنیٹ ایوری تھنگ، یہ الیکٹرانکس بنانا اور انٹرنیٹ پرویژن اور سب کچھ، یہ IT کی کمپنیاں ہیں. اس میں انرجی کی کمپنیاں ہیں، توانائی پیدا کرنے کی کمپنیاں ہیں، یعنی کہ بجلی، گیس، یہ ساری اس کی کمپنیاں ہیں. پھر ٹیکنالوجی ہے، مختلف ٹیکنالوجی ہے، اس کی کمپنی ہے.
اور پھر اس کے علاوہ شہری سروسز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے لاہوری تو جانتے ہیں کہ لاہور کو صفائی کا جو ٹھیکہ دیا گیا تھا یہ بھی ایک ترک کمپنی کو دیا گیا تھا, شہباز شریف نے دیا تھا. وہاں سے تو اصل میں صفائی کا تصور آیا تھا. تو یہ جتنی سروسز ہیں ان میں ہم کمپنیاں جو ہیں دونوں طرف, یہ نہیں ہے کہ صرف ترک آئیں گے, ہم بھی ادھر جائیں گے, ان کے ساتھ ہوا ہے. ٹورزم میں ہوا ہے, یعنی کہ ترکی یہاں اور ہم ترکی کے ساتھ ٹورزم یہ معاہدے ہوئے ہیں. اور پھر جو سب سے بڑا ہے شعبہ وہ کون سا ہے, وہ ہے دفاع کا, ڈیفنس کا, مشترکہ پروڈکشن کا. اب تھوڑی سی بات کر کے میں اس کو لپیٹ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا یہ جتنی اب ہمارے سودے ہو رہے ہیں یا ہماری جو چیزیں بک رہی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ڈیفنس سے متعلق ہیں. یعنی کہ ہم جہاز بیچ رہے ہیں, ہم ٹینک بیچ رہے ہیں, ہم ڈرون بیچ رہے ہیں, ہم تربیتی طیارے بیچ رہے ہیں. تو یہ کیسے بنے تھے؟ یہ ہمیں چائنا کے ساتھ ہم نے مل کے بنائے اور اپنے یہاں فیکٹریاں لگائیں. اسی طرح, بالکل اسی طرح ترکی ہمارے ساتھ یہاں مل کے فیکٹریاں لگا رہا ہے, اور یہاں پھر جو چیزیں بنیں گی وہ ہم اور ترکی دونوں اکٹھے بیچیں گے, تو دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ ایک اور یہ ہے اصل میں سب سے بڑا بزنس جو ہم ترکی کے ساتھ کرنا جا رہے ہیں چائنا کے بعد. تو اسی میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ پیسہ ہے, اور اس کے علاوہ جو پیسہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری معدنیات میں ہے, تیل ہے, گیس ہے, اور وہ تو میں آپ کو بتاتے ہی رہتا ہوں کہ وہ کتنے ہیں. وہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے, ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو اس میں بھی ترکی آ رہا ہے. تو یہ ہیں اصل میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فیکٹس, حقیقتیں کہ جس کے جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم IMF کے چنگل سے اب نکل جائیں گے. تو میں نے آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا, اب اجازت دیجیے.